ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اپنے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا انسان پہلے نا روح جو ہے عالم ارواح سے آئی اور جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا نا، ہماری جو روح نے نا اللہ سے اقرار کیا تھا عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کا اڈا یہ، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث پاک میں کیا آ رہا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت سمجھ بیٹھے جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ ادھر ہی رہ کر جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں۔ خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں میں رکھا ہے۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا یا گزار رہا ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم لوگوں پر نازل ہوا، میرے بھائی وہ نماز۔ آج مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن ہم لوگ اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر، نئے نئے شوق کے اندر، نئے نئے فیشن کے اندر، دنیا کے ہر معاملات کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے اور قیامت تک اس کا کام ہے کرتے رہنا۔ اللہ کا حکم ادا قیامت تک وہ کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے بھائی خدا کی قسم ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارا مال ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گا میرے بھائی، ہماری دکان سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے مکان سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا مال ہمیں کامیاب نہیں کرے گا۔ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنا، وہ چیز کامیاب کرے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کامیاب نہیں کرے گی۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے تھے، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا میرے بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پیغام لے کر۔ اب یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ پہلے نبی آیا کرتے تھے، اس پیغام کو پھیلایا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، سبوں کے ایک ہی بول ہوا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس کو کامیاب کرتے تھے، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے تھے؟ ناکام کرتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں۔ خدا کی قسم یہ پیغام لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ پیغام لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا ہمارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، سیاست دان، حکمران، بینک بیلنس والا ہوگا، 100% ہوگا، لیکن بعد میں ہوگا سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ یہ اس کا کام ہے میرے بھائی، یہ ہم سب کا کام ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ اور یہ ذمہ داری صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی فرقے سے نعوذ باللہ مخاطب ہو کر نہیں کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے امت محمدیہ۔ ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ ہم سب کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو اللہ رب العزت نے کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی زبان سے نعوذ باللہ مخاطب ہو کر نہیں کہا، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا۔ یہاں پر صاف بتا دیا ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمارے کو بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے۔ تو میرے بھائی، کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر کر جائے گا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون؟ کامیاب وہ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ پولیس والا، رینجرز والا، ابھی میں نے یہ بات بولی، پھر دوبارہ بولوں گا، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ہمارا مال ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنا، اس بات کے یقین کو بولنا، اس بات کو اتنا بولنا کہ اے دل تو مان یا نہ مان، میرے اللہ کرتے ہیں میں کامیاب ہوں گا، اپنے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورے کرتے ہوئے کامیاب ہوں گا۔ اس بات کو بولنا، اس بات کی نفی کرنا کہ دنیا کی کسی چیز سے کامیاب نہیں ہو سکتا میں جو کامیاب ہوں گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی، دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نشوں سے نکال کر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی کامیابی تک پہنچا دے۔ خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر، خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر، ہر وہ شخص نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں جا سکا نا، خدا کی قسم وہ نشے کے اندر ہے۔ نشے کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی عمر گزاری ہے، نشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ کو سن کر دیتا ہے نا، کچھ سوچ ہی نہیں پاتا بندہ۔ نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے مال نے، دنیا کے نشے نے ہمارے دماغ کو ایسا سن کر دیا کہ ہمارے کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نشے نے ہمارے کو ایسا متکبر بنا دیا کہ ہم اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ آج خدا کی قسم ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، لیکن آپ کی سنت کو کوئی مانتا ہے؟ آپ کی سنت کو کوئی ماننا چاہ رہا ہے؟ کوئی نہیں مانتا میرے بھائی۔ قرآن پاک کو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یہ بات ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائی، بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی چیز کامیاب نہیں کرے گی۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کروں گا۔ میری، آپ کی، قیامت تک آنے والے ہندو مشرک ہر چیز کی صرف 3 چیزوں کے پیچھے دوڑ ہوتی ہے نا، 3 چیزوں کے پیچھے دوڑ ہوتی ہے کہ جس کے چکر میں ہم اپنے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا میرا نام بنے، میرا مکان بنے، میرے کپڑے اچھے ہوں؟ یہ ہر انسان کی دوڑ ہے، ہر شخص کی یہ دوڑ ہے 3 چیزوں کے پیچھے کہ میرا نام بنے، کسی طریقے سے میرا نام اونچا ہو جائے۔ مرتے ہی خدا کی قسم سب سے پہلے اس کا نام اونچا جاتا ہے، اس کو فلاں صاحب کہہ کر نہیں پکارا جائے گا، اس کو میت، اس کو جنازہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ گیا نام، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتا ہے کہ اس سے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے اپنا، جس گھر کے اندر رہ رہا ہے، 25 کروڑ کا گھر ہو، 50 کروڑ کا گھر ہو، 25 لاکھ کا گھر ہو، 50 لاکھ کا گھر ہو، خدا کی قسم اسی گھر سے باہر نکال کر اور فٹافٹ رشتے دار بولیں گے فٹافٹ تقفیم کی تیاری کرو۔ گیا مکان، گیا مکان کہاں پر ہے بھائی؟ نام بھی گیا، مکان بھی گیا، اس کے بعد جسم پہ 50,000 والا سوٹ ہو،
25,000 वाला सूट हो या 2500 वाला सूट हो, उतारेंगे नहीं उतरेगा, खुदा की कसम केची मारेंगे। ये मेरी आपकी कयामत तक आने वाले बच्चे की यही औकात है मेरे भाई। अपनी औकात को पहचानना। इंसान नंग आया था और नंगा इस दुनिया से जाएगा। उस अल्लाह के अजाब से डर जाओ, खुदा की कसम। उस अल्लाह ने ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाब तैयार कर कर रखे में मेरे भाई, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे से दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकी। दुनिया की गर्मी के अंदर हम लोग तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। दुनिया की छोटी छोटी सी तकलीफों के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से तड़प जाते हैं। तो मेरे भाई उस आखिरत की तैयारी कर लो जो बहुत 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 लामहदूद, ना खत्म होने वाली जिंदगी हमारे ऊपर शुरू होने वाली है। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि मौत को भी मौत दे दी जाएगी, मौत को भी जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे के बीच के अंदर रखकर मेंढे की सूरत के अंदर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर कर गए जाएंगे तो खुदा की कसम हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा नहीं कर कर गए, मेरे भाई हमसे बड़ा कोई कमबख्त जलील इंसान नहीं होगा मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो फिर से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हो ना कोई मुफ्ती हो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह